بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم راجہ گدھ ناول جو بانو قدسیہ نے لکھا ہے اور ایک مشہور ناول ہے، اس ناول کا خلاصہ، کرداروں کا مکمل تعارف اور اس میں بیان کردہ حلال اور حرام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بانو قدسیہ کا یہ ناول 1981 میں لکھا گیا۔ ایک بنیادی کہانی جو انسانوں کی ہے وہ اس میں چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ریاست یا سلطنت جو گدھ کی ہے اس کی کہانی بھی اس ناول میں چلتی ہے۔ گدھ جو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے مردہ چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لاشوں پر انحصار کرتے ہیں، پیراسائٹ ہیں، پھیلے گئے ہیں، لاشوں سے ہی اپنی خوراک لیتے ہیں، اس کا اس ناول میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول میں مختلف معاشرتی اور مذہبی پابندیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو معاشرے کے ایک فرد کے طور پر ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں اور جن کو ماننا ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کی بنا پر معاشرے ترقی پاتے ہیں اور انسانیت چلتی ہے۔ ناول کے نام کو دیکھیں تو دو لفظوں کا مجموعہ ہے، راجہ اور گدھ۔ راجہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور گدھ اردو زبان کا لفظ ہے، ایک پرندے کا نام ہے جو مردار یا لاشوں کو کھاتا ہے۔ یہ نام ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس ناول میں دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف راجہ گدھ ہے جو اپنی سلطنت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف ایک انسان ہے قیوم جو اپنی زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش دیکھتا ہے۔ اب راجہ گدھ استعارہ ہے انسانی سرشت کا، انسانی فطرت کا، اور اس ناول کا موضوع یعنی راجہ گدھ بادشاہ کا مردار کھانا انسان کی فطرت کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اس کہانی میں، اس ناول میں بہت ساری نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ بانو قدسیہ نے اس ناول کے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ ہے شام سمے، اور شام سمے عشق لا حاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ دن ڈھلے یعنی جب دن ڈھلتا ہے تو لا متناہی تجسس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دن چڑھے رزق حرام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ تینوں یعنی عشق لا حاصل، لا متناہی تجسس اور رزق حرام مل کر انسان میں دیوانگی کی قوت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور گدھ کے ذریعے بانو قدسیہ نے یہ سراغ لگانے کی کوشش کی ہے کہ انسان دیوانہ کیسے ہوتا ہے۔ ناول کی مرکزی کردارہ یا ہیروئن ایک سیمی ہے جو خوبصورت لڑکی ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والے بے شمار مرد اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس میں اس ناول کا ہیرو یا راوی قیوم، اس کا پروفیسر سہیل اور آفتاب شامل ہیں۔ آفتاب جس سے سیمی محبت کرتی ہے، کشمیری خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خوبصورت نوجوان ہے، وہ بھی سیمی سے پیار کرتا ہے، لیکن اپنے خاندان کی اقدار سے بالا تر نہیں جاتا اور والدین کے دباؤ سے نہیں نکل پاتا، اور آخرکار اپنے خاندانی کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے لندن چلا جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے تو سیمی، قیوم، آفتاب، پروفیسر سہیل، یہ چاروں کردار کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ سیمی ایک ایسی لڑکی ہے جو ایک امیر اور عیش و عشرت کے شکار گھرانے میں پلی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور اسے توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ناسودہ ہے اور محبت اسے سکون دیتی ہے۔ سیمی اور قیوم دونوں عشق لا حاصل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی سیمی محبت کرتی ہے آفتاب سے اور قیوم محبت کرتا ہے سیمی سے، اور دونوں کو محبت نہیں ملتی۔ قیوم دیہاتی ماحول سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے، تعلیم کی غرض سے شہر میں آیا ہے، سیمی شاہ سے بہت محبت کرتا ہے اور سیمی شاہ محبت کرتی ہے آفتاب سے۔
آفتاب خوش شکل ہے، امیر گھرانے یعنی کلین باپ گھرانے کا ایک خوبصورت سا بیٹا ہے۔ آفتاب اپنے خاندانی رسم و رواج کو بہانہ بنا کر کسی اور سے شادی کر لیتا ہے اور لندن چلا جاتا ہے۔ پروفیسر سہیل جو سیمی کا، آفتاب کا اور قیوم کا استاد ہوتا ہے، وہ ایک کیٹلسٹ کی طرح ان سب کی اصلاح حاصل کی خواہش کو بڑھاتا ہے، سیمی اور قیوم کو متاثر کرتا ہے۔ آفتاب کی شادی کے بعد سیمی پلٹ آتی ہے قیوم کی طرف اور صرف اس سے اس لیے تعلقات بڑھاتی ہے کہ قیوم اور آفتاب میں کبھی نہ کبھی کوئی جسمانی تعلق رہا ہوگا، اور پھر بھی عشق لا حاصل کی تباہ کاریوں سے وہ نہیں بچتی اور آخرکار خودکشی کر لیتی ہے، جبکہ قیوم اسی تجسس یعنی لامتناہی تجسس کے ہاتھوں زندگی کی ٹھوکریں کھاتا اپنی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ پہلا تعلق یہ لامتناہی تجسس کا اس کا سیمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حرام کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آبدہ جو اس کی بھابھی کی بہن ہوتی ہے، اس سے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے۔ قیوم ایک ایسا معاشرے کا فرد ہے جس عورت کی طرف بھی وہ بڑھتا ہے وہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہے۔ یوں گدھ کی علامت قیوم پر صادق آتی ہے کہ جو جان دے چکا ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے، اس کی طرح قیوم کی فطرت میں گدھ یا مردار کھانا ہے۔ اس ناول میں پیش کردہ تیسرا نقطہ ہے رزق حلال اور حرام کا تصور۔ تھیوری جو اس میں پیش کی ہے انہوں نے یہ کی ہے کہ حلال جو ہے وہ ہمارے جینز یعنی کروموسومز پہ جینٹک کوڈ جو موجود ہوتے ہیں ان پر اثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری فطرت صالح یا بد ہوتی ہے، اور وہ اثر جو ہے حلال اور حرام کا اثر آگے نسلوں تک جاتا ہے۔ پوری کہانی اسی حلال اور حرام کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں بانو قدسیہ کہ حلال اور حرام کا تصور نیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اما حوا پر کچھ پابندیاں لگائی تو وہ پابندیاں دراصل حلال اور حرام کی پابندیاں تھیں۔ حلال سے جینز میوٹیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اگر میوٹیشن کے دوران حرام کی وجہ سے خامیاں پیدا ہو جائیں تو وہ انسان کی نسلوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا دین کچھ حدیں مقرر کرتا ہے، حرام حلال اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ منع کر دے حرام ہے، اور جب حرام رزق ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو جینز میں میوٹیشن پیدا کر دیتا ہے، ایک پاگل پن پیدا کر دیتا ہے جو ایک نسل سے آنے والی نسل میں منتقل ہوتا ہے، اور جو پوری قومیں حرام کھانے لگ جاتی ہیں وہ ساری قومیں دیوانی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جسم کی ساخت یا بلڈ کیمسٹری جو ہے حرام اس میں میوٹیشن یا تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم رزق حلال کھاتے ہیں تو اس کے اثرات مثبت ہوتے ہیں اور ہماری نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بانو قدسیہ اس ناول میں ایک اور قسم کے رزق کی بات بھی کرتے ہیں جو صرف شہداء کو ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو مریم کو ملا تھا، اور اس سے عرفان اور روحانیت کی منازل طے ہوتی ہیں۔ حرام جو ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرے گا، حلال پاکیزگی پیدا کرے گا، اور شہیدوں والا جو رزق ہے وہ عرفان یا آگاہی پیدا کرے گا۔ پاگل پن کی بھی دو قسمیں بتاتی ہیں، ایک وہ جس سے روح، قلب، دماغ سب کمزور ہوتے ہیں یعنی ایکچول پاگل پن، دوسرا وہ پاگل پن جس میں روح میں توانائی ہو جاتی ہے اور انسان کی کیا کہتے ہیں روحانی آنکھ کھل جاتی ہے، اس پر پردے اسرار کے کھلتے ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ان بندوں پہ ہوتا ہے جو رزق حلال کھاتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف بھروسہ ہوتا ہے اور یقین کامل رکھتے ہیں۔ اس کی مثال وہ یہ بھی دیتی ہیں کہ انسان اگر اپنی پالتو مرغیوں کو رویل جیلی وغیرہ کھلا کر مرغیاں بنا سکتا ہے، شہد کی مکھی کو رویل جیلی کھلا کر اس سے نار ملکہ پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی وجہ سے خاص بندے یعنی ولی پیدا کر سکتا ہے، اور حرام جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ یوں حرام کو
کرتا ہے تو اس کی حرام خوری کی وجہ سے پہلے سیمی شاہ جو ہے وہ مرتی ہے۔ یہی تھیوری ایسے ہی حلال اور حرام کی چلتی جاتی ہے، قیوم ایک کے بعد ایک کو نوچتا جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں مردار خوری ہے۔ پھر وہ امتل سے ملتا ہے، امتل جس کا اوڑھنا بچھونا ہی حرام ہے، اور امتل پھر قتل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قیوم نئے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ حلال شے یعنی شادی کر لے، لیکن اس کی قسمت کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرتا ہے وہ بھی حرام کی عادی ہوتی ہے۔ پہلے سے وہ اپنے محبوب سے حاملہ ہوتی ہے تو اسے طلاق دینی پڑتی ہے۔ ناول ایسے ہی بڑھتا چاہتا ہے۔ اختتام یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کی واپسی پر اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے، اور اس کی دیوانگی جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ساری عمر وہ تکلیف میں گزارے گا، اور یہ مکافات عمل ہے۔ آفتاب کی زیادتی جو اس نے سیمی کے ساتھ کی تھی، اور پوری کہانی اسی طرح مکمل ہو جاتی ہے۔